عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوگا، عورتیں اور مرد مکس ہو جائیں گے، ڈانس ہوں گے، گانے ہوں گے. جس نے اپنے آپ کو نشے سے، پہلا کام ان کا ہوتا ہے انہوں نے سگریٹ لگانی ہے، وہ خالی سگریٹ ہو یا وہ بھری ہوئی سگریٹ ہو، یعنی نشے آور سگریٹ ہو. ہر قسم کی وہ فحش بات، ہر قسم کے وہ بہودہ کام. اس لیے نہ تو میں تجھ سے جھگڑا کر سکتا ہوں، نہ میں تجھ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پاکستان میں سن 2026 کا پہلا روزہ، اور روزوں کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ہمیں بیان کر دیا، جیسا اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور اس کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے ہم تک پہنچا دی. رمضان جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. صوم یعنی ہر ایسی بات سے رکنا جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہوں، یا جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو. تو ہم اصل میں کچھ چیزوں سے رکتے ہیں، اور ہماری جو اپنا عام معمولات ہیں، جس طرح ہم عام طور پر روزے رکھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانے اور پینے سے جب رک جاتے ہیں تو ہمارا روزہ پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ بیان کیا کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دو، بلکہ روزہ جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے اور رات کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم نے رکنا ہے. تو اصل میں روزے کا مطلب ہے، صیام کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. تو حدیث جیسے کہ ہمیں ایک ملتی ہے، صحیح حدیث ہے ابن خزیمہ اگر میں بھول نہیں رہا، تو جس میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب. صیام نہ تو کھانے سے رکنے کا نام ہے اور نہ ہی پینے سے رکنے کا نام ہے. لیس الصیام من الاکل والشرب ولکن الصیام، لیکن صیام کیا ہے، روزہ کیا ہے، رکنا کس چیز سے؟ ولکن الصیام من اللغو والرفث. صیام یعنی رکنا ہے تم نے من اللغو والرفث، ہر بیہودہ اور فحش کام اور گفتگو سے. یعنی آپ نے قولن اور فعلن، نہ تو زبان سے لغو بات، بیہودہ یا فحش بات نکالنی ہے، اور نہ ہی عملاً کوئی ایسا بیہودہ کام کرنا ہے یا فحش کام کرنا ہے. یہ ہے اصل میں صیام کا مطلب، روزے کا مطلب. اب اس حدیث کو ذرا دیکھتے ہیں. لیس الصیام من الاکل والشرب ولکن الصیام من اللغو والفحش فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَاهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، اگر کوئی تمہیں گالی دے، گالی دینا فحش کاموں میں آتا ہے، لغو باتوں میں آتا ہے. اگر تمہیں کوئی گالی دے، او جاہل علیہ کا، یا تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، کسی بھی قسم کا، ہاتھ سے جھگڑا کرے یا زبان سے بد کلامی کرے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلتقل، تو یہ کہے انی صائمن انی صائمن، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں، یعنی میں رکا ہوا ہوں. صائمن یعنی میں رکا ہوا ہوں، ہر بری بات سے، ہر بیہودہ حرکت سے، ہر فحش حرکت سے میں رکا ہوا ہوں. اس لیے نہ تو میں تجھ سے جھگڑا کر سکتا ہوں، نہ میں تجھ سے بری بات کر سکتا ہوں. جیسے تو نے مجھے گالی دی، میں تجھے گالی نہیں دے سکتا. جب بندہ کہتا ہے، آگے سے جواب دیتا ہے انی صائمن انی صائمن. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ روزے کا مطلب ہے لغو اور فحش باتوں سے رکنا. لیکن کئی ایسے بھائی ہمارے ہیں، کئی ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہیں کسی نشے کی لت ہے، جیسے سگریٹ ہو گئی، حشیش ہو گئی، یا یورپ میں کچھ لوگ ڈرنک کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن اپنا منہ بند رکھتے ہیں. الا من رحم اللہ، ان میں سے کوئی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کئی تو نمازوں کی طرف بھی نہیں جاتے اور اپنے منہ کو کھانے اور پینے سے بند رکھتے ہیں. اور جیسے ہی روزہ کھلتا ہے تو روزہ کھولتے ہی پہلا کام ان کا ہوتا ہے انہوں نے سگریٹ لگانی ہے. وہ خالی سگریٹ ہو یا وہ بھری ہوئی سگریٹ ہو، یعنی نشے آور سگریٹ ہو، اس سے جو نا روزہ کھولنے کے بعد فوری طور پہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ روزہ واللہ تعالی عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں چاہیے. ایسا روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اور پھر جیسا کہ ہم نے کل کی ایک حدیث میں دیکھا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب یہ مہینہ تم پر آتا ہے تو اس میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں. تو شیطانوں کو زنجیریں پہنائی گئیں. اب اس مہینے کے اندر جو شخص، کیونکہ اس مہینے میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس مہینے میں جس شخص نے 30 یا 29 دن اپنے آپ کو فحش بات سے، لغو بات سے اور فحش کاموں سے، یعنی لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے روکے رکھا،
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باقی 11 مہینوں میں بھی اس کی پریکٹس کر سکتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو نشے سے، نشاور چیزوں سے، کسی بھی بری لت سے اپنے آپ کو روکے رکھا تو وہ انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو برے کاموں سے روکے رکھے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بنا دے، نہ کہ ہمارا سارا جو دماغ ہے وہ کھانے اور پینے کے اوپر لگا ہوا ہو کہ آج سحری میں کیا بنے گا اور آج افطار میں کیا بنے گا، تو اس طرف نہیں، بلکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو فحش باتوں سے کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے کانوں کو کنٹرول کرنا ہے، تو تاکہ ہمارے جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہو کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ اور پھر ایک بات کہتا چلوں، اب آپ رمضان میں دیکھیں گے نہ کوئی نکاح ہوگا، کسی شادی کی کوئی بات نہیں ہوگی، جیسے ہی شیاطین باہر آئیں گے، جیسے شیاطین باہر آئیں گے، عید کا چاند نظر آئے گا، لوگوں نے پہلے سے تیاریاں کی ہوئی ہیں کہ جیسے عید کا چاند نظر آئے گا تو دوسرے دن، تیسرے دن، پانچویں دن پھر وہ ایک شادیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں تو آپ زیادہ نکاح کریں گے، شیطان تو بند ہے۔ اب جیسے شادیوں کا سیزن شروع ہوگا، ہماری مہندیاں بھی ہوں گی، ہمارے مقلاوے بھی ہوں گے، ہر قسم کی وہ فحش بات، ہر قسم کے وہ بہودہ کام، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوگا، عورتیں اور مرد مکس ہو جائیں گے، ڈانس ہوں گے، گانے ہوں گے۔ یہ سب ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جیسی چاند نظر آئے گا تو کچھ لوگوں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم شیاطین کو کیسے ویلکم کریں گے، تو وہ ہم اپنی شادیوں میں جو رمضان کے بعد ہونے والی ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ کس طریقے سے شیاطین کو ویلکم کرتے ہیں کہ آ جاؤ، ہم اب آزاد ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بھی کھول دیا اور ہم پہ سے بھی پابندیاں ہٹ گئی۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں صرف کھانے اور پینے کی پابندی کی ہوئی ہے کہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، جب مغرب ہوتی ہے کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد سارے وہی کام کرتے ہیں جو رمضان سے پہلے کرتے تھے یا جو رمضان کے بعد کریں گے۔ کئی لوگوں کو تو میں نے یہ سنا بھی ہے، اور جب میں یہاں پہ ہوا کرتا تھا دیکھتا بھی تھا کہ لوگ روزہ گزارنے کے لیے میوزک لگا لیا کرتے تھے، گانے لگا لیا کرتے تھے، فلم لگا لیا کرتے تھے، جی روزہ بڑا سخت لگ رہا ہے تو چلو 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص کریں، اللہ کے ساتھ مخلص کریں، اور روزے کو صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہ دیں۔ لیس الصیام من الاکل والشرب ولکن الصیام من اللغو والرفث، روزہ رکنے کا نام کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر بیہودہ کلام اور ہر بیہودہ اور فحش عمل سے رکنے کا نام ہے۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔